حماس نے اسرائیل پر جوابی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل جوکیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حماس کا ساتھ دیا جائے گا اور ہم اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ خبر روسی ایجنسی نے بریک کی ہے اور کہا ہے کہ اگر ایران اس جنگ میں کود گیا تو ایک عالمی جنگ ہو جائے گی۔ دوسری طرف ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم ایسی تباہی لائیں گے کہ دنیا 50 سال تک اس کو بھول نہیں سکے گی۔ دوسری طرف امریکہ کا بحری بیڑا بھی اسرائیل کی مدد کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ترکی کے صدر اردوغان نے کہا ہے کہ اس قسم کی جنگ جس میں امریکہ بھی کودے، ایران بھی اور روس بھی، دنیا کے لیے خطرناک ہوگی، اور کوئی ہے کہ جو ان سے پوچھے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جب اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ایک کو مارا جائے گا تو جواباً دوسرے کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو مارا جائے اور دوسرا خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اب جیسا کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں شریک ہوں گے، یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف بلانے کا اعلان ہے۔ اس وقت غزہ میں صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی خانگاہ محفوظ ہے اور نہ کوئی عمارت۔ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو پانی بھی چاہیے اور بجلی بھی اور سہولیاتی زندگی بھی۔ اس وقت ہر طرف خوف و ہراس پھیلایا جا چکا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس نے ہمارے 20,000 لوگ مارے ہیں اور ہم ان کے 20 لاکھ ماریں گے اور فلسطین کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ایران اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو ایران پر حملے کیے جائیں گے۔ اگر امریکہ آئے گا تو روس بھی میدان میں اترے گا، اور روس کی اڈے شام میں موجود ہیں اور وہاں سے اسرائیل اور امریکہ کو نشانہ بنانا روس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس طرح ایک طرف شام سے حملے ہوں گے، دوسری طرف لبنان میدان میں ہوگا اور تیسری طرف حماس میزائل اور راکٹ سے جنگ میں اترے گا۔ ایران کی پروکسی اتنی مضبوط ہے کہ اس کا جواب ہی نہیں ہے، اور اسی لیے اسرائیل نے امریکہ سے مدد کی اپیل کی ہے، اور اب اسرائیل کا کام یہ ہوگا کہ غزہ کو تباہ کیا جائے۔ اس وقت وہاں دودھ تک بچوں کے لیے نہیں مل رہا۔ اردوغان نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیلی عزائم خطرناک ہو چکے ہیں اور پورے خطے کو خون میں نہلانے کی پلاننگ کی جا چکی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم پورے خطے کو بدل کر رکھ دیں گے، لیکن دوسری طرف اسرائیل غزہ میں خون کی پٹی بنانا چاہتا ہے۔ اب روس جب اس خطے میں آئے گا تو وہ شام سے حملہ آور ہوگا، اسی لیے کہ اس کے اڈے شام میں ہیں اور اس کی فوجیں شام میں موجود ہیں۔ اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے وہ پوری کی پوری عالمی جنگ کی جانب جا رہی ہے۔ شام بھی، ترکی بھی، ایران بھی اور روس بھی اور امریکہ بھی، سب اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ جنگ صرف جگہ کی لڑائی کی ہے۔ اگر اب بھی ہم سوتے رہے تو ہم مستقبل دور میں مسجد الاقصی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن ابھی تک اسلامک کانفرنس نہیں ہوئی ہے، جسے OIC بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا کام تھا کہ فوری طور پر میٹنگ بلاتے اور اس کا کیا رد عمل دیا جاتا ہے اس پر غور و فکر کرتے، اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی جاتی، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیشکش سامنے نہیں آئی۔ اب امریکہ بھی اس میں شامل ہے تو اس میں لازمی طور پر نیٹو کو بھی کہتا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں اور اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، اسی لیے نیٹو بھی میرے ساتھ شریک ہو۔ اسی طرح سارا یورپ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، لیکن مسلمان ملکوں کو شرم نہیں آئے گی اور فلسطین کو جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آسمان سے ایک آفت آئی ہوئی ہے اور نہ کوئی بازار محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی گھر محفوظ ہے۔ اس وقت اسرائیل کی نیت انتہائی خوفناک ہو چکی ہے اور اسرائیل غزہ کو مکمل طور پر تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جنگ کا مرکز ملک شام ہوگا اور اس کی پیش گوئیاں بھی ہماری حدیثوں میں ملتی ہیں۔ اب غزہ پر اتنی بمباری کی جا رہی ہے کہ 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہو رہا اور فلسطینیوں کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ جنگ پری پلاننگ تھی اور حماس کو اس لیے روکا نہیں گیا کہ ان کی آڑ میں ہم جوابی کارروائی کا جواز نکال سکے، اور انہوں نے یہ جواز نکال لیا ہے۔ اب وہ شام پر بھی حملے کریں گے، لبنان پر بھی اٹیک ہوگا، اور غزہ کی پٹی پر تو شدید بمباری کی جا رہی ہے، اور غزہ کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے
कि या तो यहाँ से निकल जाएं या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। अब अमेरिका ने भी नेटो को बुला लिया है कि हम इसराइल के साथ दे रहे हैं, नेटो भी इस जंग में शरीक हो जाए। तुर्की ने वार्निंग जारी की है कि इसराइल खून की नदियां बहाना चाहता है और इसके लिए इसराइल ने बमबारी शुरू कर रखी है। अब अमेरिका F-35 के ज़रिए ईरान पर हमले करेगा और अगर ऐसा हुआ तो रूस कभी पीछे नहीं रहेगा। अगर अमेरिकी तैयारे ईरान की जानिब आए तो रूस अमेरिका की तबाही फेर देगा और इसी तरह एक आलमी जंग का माहौल बनेगा। शाम भी हमले कर रहा है और लेबनान भी हमले कर रहा है। इसराइल का मुकम्मल तौर पर इरादा है कि फ़लस्तीनियों को फतह कर लिया जाए और अगर ये हो गया तो मस्जिद अल-अक्सा हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगी और इसके बाद मुसलमान हाथ मिलते ही रह जाएंगे। इस वक्त इसराइल और हमास की जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के 11 बंदे मारे जा चुके हैं और इसराइल को रोका जा रहा है, लेकिन इसराइल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका बयान है कि हमें बदला लेना है, हम एक यहूदी के बदले हज़ारों बंदे मारेंगे। रूसी सदर पुतिन ने बयान दिया है कि अमेरिका को तो सुलह करवानी चाहिए थी और इसके बरअक्स लड़ाई में खुद भी कूदने जा रहा है और अगर अमेरिका ने ये काम कर लिया तो हम भी अमेरिका को देख लेंगे। मामला ये है कि जब इसराइल 22 लाख लोगों को हलाक करने की कोशिश कर रहा है तो इनके नज़र में और किसी की क्या कदर होगी। इसराइल बार बार ये कह रहा है कि हमने फ़लस्तीन को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना है और गज़ा को फतेह करना है और मस्जिद अल-अक्सा को शहीद करके उस पर थर्ड टेम्पल बनाना है। अब सोचने की बात यह है कि जब हमास ने इसराइल पर हमले किए थे तो इनको रोका क्यों नहीं गया? क्या इनकी दिफाई टेक्नोलॉजी फेल हो गई थी? नहीं, कोई नाकाम नहीं हुई थी, बल्कि हमास को खुद मौका दिया गया था कि हमला किया जाए और हमारे बंदे मारे, ताकि हम दुनिया को कह सकें कि देखो हमास ने क्या किया है और हम हमास से इसका बदला लेने का हक रखते हैं। इसके बाद हम फ़लस्तीन का सफाया कर देंगे और कोई हम पर एतराज़ ना कर सकेगा। हमासियों ने हमारे 25,000 बंदे मार दिए हैं और अब हम इनके 25 लाख मार देंगे। इस वक्त मस्जिद अल-अक्सा शदीद खतरे में है और अगर इस जंग को रोका ना गया तो इसके बाद कोई मस्जिद अल-अक्सा को इसराइल से नहीं ले सकेगा और अब भी अगर मुसलमानों को होश ना आया तो फिर कभी नहीं आएगा और पछतावे के अलावा कोई चारा ना होगा। इस वक्त क्या यूरोप, क्या अमेरिका, सब इसमें कूदने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने अगरचे कहा है कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन इसराइल इस तरफ नहीं आ रहा, इसीलिए कि इसकी प्लानिंग ही यही थी कि जंग छिड़ी जाए और हम फ़लस्तीन को हासिल करने का जवाब हासिल कर लें।